الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق علیہ. محترم حاضرین، آج کے درس میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس حدیث کی راویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں. ان سے یہ حدیث مروی ہے اور کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے. روزے کی حالت میں، روزے کے مسائل آپ سن رہے ہیں، روزے کے احکام سن رہے ہیں. اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی ہے، کیا روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے. اور یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کر رہی ہیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آگے کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، کہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ بھی کیا کرتے تھے. معانقہ یعنی گلے ملنا، معانقہ یعنی گلے ملنا. پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ روزے کی حالت میں آدمی اگر شادی شدہ ہے، کوئی مرد شادی شدہ ہے، کوئی عورت شادی شدہ ہے، تو روزے کی حالت میں وہ بوسہ بھی لے سکتی ہے اپنے شوہر کا یا شوہر بیوی کا، اور اسی طرح معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہتی ہیں وہ بہت ہی اہم ہے. وہ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نسبت اپنی طبیعت پر زیادہ کنٹرول اور ضبط کرنے والے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی لیتے تھے، معانقہ بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مرد ہے اور اس کو اپنے نفس کے اوپر پورا کنٹرول ہے کہ ہم بوسہ لیں گے یا معانقہ کریں گے اور اس کے بعد منی کا خروج نہیں ہوگا یا ایک انزال نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں روزے کی حالت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے اور معانقہ کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتا ہے اور اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم بوسہ لیں گے، معانقہ کریں گے اپنی بیوی سے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی شہوت کیا ہے، بھڑک جائے گی یا شہوت بیدار ہو جائے گی اور منی خارج ہو جائے گا. تو پھر ایسے آدمی کے لیے روزے کی حالت میں بوسہ لینا بیوی کا یا معانقہ کرنا جائز نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. صرف ایک ہی حدیث پہ آج میں اکتفا کروں گا، لیکن اس حدیث میں کچھ تفصیل ہے. اس تفصیل کو ہمیں اور آپ کو خاص طور سے شادی شدہ لوگوں کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ روزے کا تعلق جس طرح غیر شادی شدہ لوگوں سے اسی طرح شادی شدہ لوگوں سے ہے. یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ کچھ ایسے امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ ایسے امور ہیں جن کو عربی زبان میں مفسدات الصوم کہا جاتا ہے یا صیام کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اعمال، ایسے کام جن سے روزہ ختم ہو جاتا ہے،
ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جماع ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بیوی سے وطی کرنا ہے، جماع کرنا ہے، ہم بستری کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے، یاد رکھیے اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی جان بوجھ کے ایسا کرے تو کئی چیزیں اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں، بات کہاں کی ہو رہی؟ دن میں، رات میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی دن میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں، تو ایسے آدمی کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا؟ ایسا آدمی گنہگار بھی ہوگا، ایسا آدمی گنہگار بھی ہوگا، اس کا روزہ باطل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نادانی کرتا ہے، جان بوجھ کے ایسا کام کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کیا ہے دوپہر میں ایسا کام کیا، عصر کے وقت میں کوئی آدمی کیا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو یہ نہیں کہ اس کے بعد روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھاتا پیتا رہے گا، نہیں، بلکہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کے بعد وہ شام تک یعنی افطاری تک کچھ کھا پی بھی کیا ہے نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ روزہ چھوٹا ہے یا ختم ہوا ہے، اس روزے کی قضا کرنا بھی کیا ہے رمضان کے بعد اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا آدمی جو رمضان کے دن میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کے اوپر کفارہ بھی۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ اس کو کہ ایسا عمل جس کی وجہ سے وہ گناہ کیا ہے معاف ہو جائے، اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ اور کفارہ کیا دے گا ایسا آدمی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ پرانے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جس کو آزاد کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں لگاتار، سنیے غور سے، لگاتار وہ آدمی 2 مہینے کا روزہ رکھے گا۔ ایسا آدمی جو رمضان کے دن میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے اور روزہ توڑ دے، تو ایسا آدمی رمضان کے بعد کفارے کے طور پہ لگاتار بلا چھوڑے ہوئے ایک دن بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور 2 مہینے کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا 2 مہینے کا تو پھر ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں میں سے رمضان کے دن میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی ہے۔ اور جہاں تک بوسے کی بات تھی، بوسے کی بات اور بوسے کے حوالے سے حدیث کیا گزری کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے اور اس کو اتنا اعتماد ہے کہ اگر میں بوسہ لوں گا تو منی خارج نہیں ہوگی، تو پھر وہ ایسا آدمی کیا ہے بوسہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو ڈر ہے، کمزور نفس کا آدمی ہے اور ڈر ہے کہ اگر میں بوسہ لوں گا تو منی خارج ہوگا، اس لیے کہ منی کے خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منی کے خارج، چاہے منی خارج ہو یا ایک مزی خارج ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے بوسے کے حوالے سے یہ بات تھی۔ اور اگلی ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا خاص طور سے روزے کے مسائل کے دن میں، کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی رات میں کیا ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، رمضان کی رات میں کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور وہ سحری سے قبل غسل نہیں کر پاتا، بہتر تو یہی ہے کہ آدمی سحری سے پہلے غسل کر لے، پھر فجر کی نماز میں شریک ہو جائے۔ فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی سے ایسا ہوا کہ وہ آدمی کیا سویا رہ گیا، یا ہے کہ فجر سے پہلے یا فجر کی اذان سے پہلے اسے غسل نہیں کر سکا، تو ایسا نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، فجر کے بعد بھی اگر وہ آدمی غسل کر لے تو پھر اس کا روزہ کیا ہے ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو نہیں چھوتا ہے رمضان کے دن میں، یا یہ کہ صرف دیکھ کر، یا یہ کہ صرف سوچ کر، یا یہ کہ کسی آدمی کو کیا ہے احتلام ہو جاتا ہے، چاہے دن میں ہو یا رات میں، دن میں ہو سو رہا ہے آدمی اور غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر خواب دیکھا اور کیا ہے منی خارج ہو گیا، محتلم ہو گیا، احتلام جس کو کہتے ہیں، اگر آ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جاننی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں، یاد رکھیے، کوئی آدمی رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے ہنسی مذاق کرتا ہے، اور بیوی سے کرنا چاہیے،
بہت سارے لوگ کیا ایسی عورتوں سے، ایسی لڑکیوں سے، ایسے خاتون سے ہنسی مذاق کرتے جن کے لیے جائز ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی کیا ہے اپنے بھابھی سے کیا ہے ہنسی مذاق کرتا ہے، دل لگی کی بات کرتا ہے اور برائی تک پہنچ جاتا ہے، زناکاری تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بھابھی سے یا کہ بھابھی کا اپنے دیور سے ہنسی مذاق کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ بڑا کیا ہے گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن کوئی آدمی اپنی بیوی سے کیا ہے رمضان کے دن میں بیٹھ کر کیا ہے ہنسی مذاق کر رہا ہے، دل لگی کی باتیں کیا کر رہا ہے، جس کو عربی میں مداعبہ کہتے ہیں، کھیل کود، اپنی بیوی سے، دوسرے کی بیوی سے نہیں یا اجنبی عورت سے نہیں، اور اس طرح ہنسی مذاق کر رہا ہے کہ بہت زیادہ شہوت بھی اس پہ نہیں ہے اور منی خارج بھی نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیے ایسی صورت میں اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بشرطے کہ اگر آپ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور منی خارج نہیں ہو رہی ہے یا شہوت نہیں بھڑک رہی ہے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا زیادہ آپ کیا ہنسی مذاق کریں یا ایک دل لگی کریں جس سے شہوت بہت زیادہ بڑھ جائے اور منی خارج ہو جائے یا مزی خارج ہو جائے تو یاد رکھیے ایسی صورت میں آدمی کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ رمضان کے دن میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، گفتگو کرنا، تعلیم و تربیت کی بات کرنا، ان چیزوں سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزے کے مسائل اور اس کے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بھی کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جن سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، بسا اوقات شرم کی وجہ سے ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں اور ہمارا روزہ کیا ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے دین کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، قرآن کے مسائل ہیں، حدیث کے مسائل ہیں، اس کے جاننے میں اور اس کو بتلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور دین کی باتوں کا بیان کرنے میں شرم و حیا کو رکاوٹ کا ہے یا آڑے آنے نہیں دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔